امام حسین علیہ السلام کے نام پر پانی بیچنے والے ایک غیر مسلم کا ایک واقعہ میں عام مومنین کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میرے پاس یہاں پر ایک کتاب موجود ہے، یہ بہت ہی پرانی کتاب ہے، اور ایک غیر مسلم 1780 میں یہ غیر مسلم برطانیہ میں پیدا ہوتا ہے، اور 1808 سے لے کر 1809 تک، اور پھر 1810 سے لے کر 1814 یا 16 تک یہ ایران میں بطور ایک سفیر، ایک سیاح اور ایک خفیہ نمائندے کے طور پر ایران میں رہتا ہے۔ تو اس کی یہ کتاب آپ کی اسکرین پر بھی آ جائے گی۔ 1824 میں، آج سے 200 سال پہلے یہ پرنٹ ہوئی تھی۔ اس میں اس نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو حاجی بابا کا نام دے کر، چونکہ یہ خفیہ طور پہ تھا، تو اپنے واقعات کو حاجی بابا کا نام دے کے اس نے کتاب لکھ دی۔ اچھا، اس کتاب کے باب نمبر اگر آپ 9 میں جائیں، یہ کہتا ہے کہ ہم جب مشہد کے قریب پہنچے تو میرے پاس 5 تومان رہ گئے تھے، جو ایران کی کرنسی ہے۔ کہتے میرے پاس جب اتنے تھوڑے پیسے رہ گئے تو میں پریشان ہو گیا۔ وہاں پر میرا ایک دوست بنا، اس نے مجھے ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر لوگوں کو پانی پلانا شروع کرو، اور پھر یہ اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو تمہیں پیسے ملیں گے، اور یہ میرا بھی روزگار اسی طرح چلا ہے۔ تو غیر مسلم نے جو کردار اپنایا تھا، تو یہ کہتا ہے کہ کیا ہوا کہ ایک مشکیزہ لیا پانی کا، اور ایک جگہ سے پانی بھر لیا، اور پانی بھر کے جا کے میں نے آواز دینا شروع کر دی، پانی پی لو، پانی پی لو، حسین کے نام پر پانی پی لو۔ کہتا چونکہ میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ تم اگر لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے نام پر پانی دو گے تو لوگ تمہیں پیسے دیں گے۔ کہتا میرے دل کے اندر وہ خیال تھا، میں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا امام حسین علیہ السلام کے نام پر پانی پی لو، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے جذباتی جملے جان بوجھ کر کہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوئے، اور میں یہ کہتا تھا جس کو پانی پلاتا تھا، اور ساتھ اس کو یہ بھی کہتا تھا کہ تمہیں امام حسین علیہ السلام کی پیاس نہ دیکھنی پڑے، تمہیں کربلا کی پیاس نہ دیکھنی پڑے، امام کے صدقے میں پانی پیو۔ کہتا ہے جب میں یہ جملے کہتا تھا، لوگ مجھ سے پانی تو پیتے تھے، لیکن پانی پینے کے ساتھ ساتھ مجھے رقم بھی دیتے تھے، مجھے اچھے خاصے پیسے بھی دیتے تھے۔ آگے یہ چونکہ غیر مسلم ہے تو یہ تنزیہ انداز میں ایک جملہ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر پانی جب میں پلا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ پانی تو میں ایک عام جگہ سے بھر کے لایا ہوں، لیکن یہ جو لوگ ہیں مجھے پیسے دے رہے ہیں، اور اس پانی کو اس طرح مقدس سمجھ رہے ہیں کہ گویا یہ پانی مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کنویں سے ہو یا آب زمزم ہو۔ کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ یہ عام پانی تھا، کوئی خاص پانی تھا ہی نہیں، لیکن لوگوں کی عقیدت دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ لوگ مجھے پیسے دے رہے تھے، چونکہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آؤ حسین کے نام پر پانی پی لو۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ چونکہ میری رقم کافی زیادہ بننے لگ گئی، اور میں نے لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنانا شروع کر دیا، امام حسین علیہ السلام کے نام پر میرا پانی بکنے لگ گیا، تو اب مجھے پتا چلا کہ محرم قریب آ رہا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو محرم کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا کہ میں اب جو ہے پانی کا یہ جو مشکیزہ ہے یہ اس کو بڑھا لوں گا، اور محرم میں تعزیے کے ساتھ پانی پلاؤں گا لوگوں کو، اور لوگ مجھے رقم دیں گے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب محرم آ گیا تو محرم کے اندر بھی میں نے چونکہ تیاری کی ہوئی تھی، تو محرم کے اندر میں نے بڑا سا مشکیزہ لیا اور میں نے پانی پلانا شروع کر دیا۔ کہتا ہے بڑے بڑے زائرین کے قافلے آتے تھے، چونکہ وہ تھکے ہوئے ہوتے تھے، مجھے پتا ہوتا تھا کہ ان کو پیاس لگی ہے، تو میں ان کے سامنے جا کے ان کو کہتا تھا یہ جو تم زیارت کرنے کے لیے آئے ہو، اس زیارت کا نیک عمل میں تمہیں پانی کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ اور کہتا کہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کبھی نہ دیکھو، یہ پانی پیو۔ کہتا چونکہ میں یہ جانتا تھا یہ الفاظ بولوں گا تو یہ مجھے قیمت دیں گے، اسی طرح کہتے ہوتا تھا کہ زائرین محبت امام حسین علیہ السلام میں مجھے بے شمار پیسے دیتے تھے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں محرم کے جلوس میں جیسے گیا، میں پانی پلا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ اوپر ایک بادشاہ بیٹھتا تھا، اس شہزادے نے میری طرف سونے کے سکے پھینکے۔ کہتا ہے میں نے وہ سکے لے لیے، لوگ میری تعریف کرنے لگے کہ تو امام حسین علیہ السلام کے نام پر لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، تو اتنا ثواب کما رہا ہے، یہ سونے کے سکے لے لے۔ پھر یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ چونکہ میرے پاس تب پیسے نہیں تھے، تو پیسے کمانے کے لیے، اپنا روزگار بنانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے نام پر پانی پلایا، چونکہ اس کے دوست نے اس کو بتایا تھا کہ پانی پلاؤ گے تمہیں رقم ملے گی، تو پیسوں کی خاطر نہ صرف اس نے امام حسین علیہ السلام کا نام بیچا، بلکہ زائرین کو بیوقوف بھی بناتا رہا۔ پھر یہ کہتا ہے جب مجھے وہ سکے ملے، اس شہزادے کی طرف سے سونے کے سکے ملے، تو جب میں نے اپنی کمر سے وہ مشکیزہ اتارا تو مجھے فوراً ایسا لگا کہ میری کمر کے اوپر زخم ہو گئے ہیں۔ نہ صرف زخم ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے میری کمر اب وزن اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اور پھر یہ واپس انگلینڈ میں آیا۔ جب انگلینڈ کے سفر پہ آیا تو میں آپ کو ایک دوسری کتاب کا حوالہ دیتا چلوں، یہ میرے پاس یہاں پر دوسری کتاب بھی موجود ہے۔ یہ چارلس ڈکنسن اس کتاب کے ایڈیٹر تھے۔ 1837 کا
اس کا والیوم نمبر 1 ہے، یہ بھی آپ مومنین کے اسی ویڈیو میں آ جائے گی۔ اس میں چارلس ڈکنسن اسی کا ذکر کرتا ہے جو یہ کردار بن کے ایران میں رہا تھا، اور اس نے یہ چیزیں نوٹ کی تھی اور اس نے پھر کتابیں لکھی یہ والی، تو یہ اسی کا ذکر کرتا ہے، اور اس کا ایک جملہ یہاں پر بھی لکھتا ہے، کہتا ہے یہ اتنا بیمار ہو گیا، اس قدر یہ بیمار ہوا کہ دوران سفر ایک جگہ پر یہ اس کے منہ سے جملہ نکلا، یہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں جو مصیبتیں ہم شیعہ کاٹتے ہیں، یہ ان مصیبتوں کو ان کا اقرار کرتا ہے کہ علی کے شیعہ سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھانے والے ہیں۔ تو مومنین کرام، جب یہ کتاب میرے سامنے ہی، میں نے کہا اس کتاب سے تو بہترین پیغام جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ذکر کو، امام حسین علیہ السلام کے نام کو بیچے مت۔ اس انگریز کی طرح اگر بیچیں گے تو اس کی بیماری کا حال آپ کے سامنے ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے نوازا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، مولا نے اس کو پیسے دیے، اور مولا نے اپنے نام کے وسیلے سے غیر مسلم کو پیسے دیے۔ کبھی بھی آقا امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ امام کے ذکر کو بیچنے کی کوشش نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہماری جان، ہمارا مال، ہماری دولت، سب کچھ آقا امام حسین پر قربان۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یا علی۔